اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت نے انسان کی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ پروردگار عالم بڑا غفور الرحیم ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے ارض و سما کا۔ اگر آپ مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں، دکھ میں، تکلیف میں ہوں یا خوشی اور مسرت میں ہوں، آسائشوں میں ہوں یا پھر کہیں تنگ دستی کا شکار ہوں، بس اس رب کے آگے آپ سجدہ ریز ہو جائیے، دستے دعا دراز کیجئے، اس مالک ارض و سما کے سامنے اپنی التجاؤں کو پیش کیجئے، گڑ گڑا کر اس رب سے مانگیے، اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، بار بار تکرار کے ساتھ اس رب سے مانگیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ یقینی طور پر قبول فرماتا ہے ان تمام دعاؤں کو۔ جب ہم رابطہ بڑھا لیتے ہیں نا اپنے رب سے، رابطہ مضبوط کر لیتے ہیں، رابطے کو جوڑ لیتے ہیں، رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں اللہ سے، تو اس رشتے کی ضرور وہ رب لاج رکھتا ہے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرور وہ رب لاج رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مختصر الفاظ ہیں لیکن بڑے جامع الفاظ ہیں، کہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا شان ہوگی، کیا فضیلت ہے اس دعا کی کہ جسے عبادت قرار دے دیا گیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کے تعلق سے گفتگو کریں گے، یعنی دعا کی شان و فضیلت آج ہمارا موضوع ہے۔ اسی موضوع پر کلام فرمائیں گی مہمان شخصیات، جو معزز مہمان شخصیات میرے دل کے بڑے قریب ہیں، عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں ماشاءاللہ، بہت جسے کہتے ہیں نا تیاری سے بھی آتی ہیں، اور ایسی دینی اور مذہبی اسکالر ہیں جن کو ہم سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو میں خاص طور پر دونوں ہی شخصیات کو بہت پسند کرتی ہوں، اور بہت ہی دونوں ماشاءاللہ ادب اور احترام کے ساتھ جو بھی سوال کیا جائے یا موضوع ہو، محبت اخلاص کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور جواب عطا فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ آپ؟ الحمدللہ خیریت سے، اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آمنہ صدیقی، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے۔ دعا کی شان و فضیلت، سعدیہ انصاری صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم یہی جان لیں گے اور یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، فرمائیے گا دعا کی شان و فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعا جو ہے وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے، اس کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت ہی راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو سائل بن کر اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرگوشیاں کرے، اپنے لیے کچھ مانگے، اس سے طلب کرے، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا سورہ غافر میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دوسری جگہ سورہ اعراف میں فرمایا طریقہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم تضرع کے ساتھ، رقت کے ساتھ، سرگوشیوں میں خفیہ طریقے سے، وہ صرف میرے اور تمہارے درمیان ایک راز ہے کہ جو ہوگا مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں گا، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں۔ ہر عاقل، ذی شعور، بالغ انسان کو چاہیے، یعنی معرفت رکھنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ مصروفیات کے ساتھ اپنے اس میں سے مصروفیات میں سے وقت نکالے اور دعا پڑھے۔ یہ میں نے حرمین شریفین میں دیکھا اس مرتبہ جب میں گئی 2 سال پہلے، کہ وہاں پر جیسے ہی رکعت ختم ہوتی ہے لوگ بھاگتے تھے۔ میں کہا یہ تو مغز عبادت ہے جو دعا ہے اور اس کے لیے رک نہیں رہے، لیکن بھاگتے تھے۔ تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، یہ ہم عام طور پہ گھروں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب ہم حاضر ہوئے نماز کے بعد، خاص طور پر وہ ایک پوری نماز جو ہے ایک اٹ سیلف بہت بڑی دعا ہے، لیکن اس کے بعد کی خاص دعا جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں، اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے میرے محبوب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ
جو پوچھتے ہیں کہ میں کتنے ان سے نزدیک ہوں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں ان سے بہت نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ پکارنے والے مجھے پکارے میں ان کی دعا قبول کروں گا. سبحان اللہ. دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان دعا اور مصیبت ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر جانے کے لیے، یہ ادھر آنے کے لیے، اور پس دعا جو ہے وہ مصیبت کو دور کر دیتی ہے اس انسان سے. یعنی انسان کو خبر تک نہیں ہوتی کوئی چیز مجھ پر نازل ہونے والی تھی مصیبت بن کر، لیکن دعا اس کو روک دیتی ہے، ٹال دیتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے. اللہ کے نزدیک کوئی شے دعا سے زیادہ بزرگ تر نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دعا گناہوں کو مٹا دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ نے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. یعنی یہ اس کا عالم ہے دعا کا، اور اللہ کو اس قدر پسند ہے. یہاں دعا کے جو مراتب ہیں ان کا بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ دعا کبھی بھی بیکار نہیں جاتی. البتہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے تحت بعین ہی یا تو وہ قبول ہو جائے گی، یا پھر یہ کہ اس سے بہتر کوئی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے عطا کر دے گا، اس سے گناہوں کو آپ کے مٹا دے گا، یا پھر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی. اور آخرت کے لیے ذخیرہ جو کرنے والی ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے. نماز مختلف حالتوں میں جو ہے مختلف دعاؤں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. پوری نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ دیکھیے جو ہر رکعت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھی، اور یہ مکمل ایک دعا ہے، ام القرآن ہے، شافیہ ہے، وافیہ ہے، دافعہ ہے. اتنی عظیم الشان یہ جو ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود، یعنی اللہ جو ہے وہ خود بندوں کی بولی میں ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اور اس کے اوپر یہ مکالمہ بھی ہے کہ وہ ہمیں جواب بھی دیتا ہے جب ہم اس سے یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے ہر رکعات کے اندر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے اپنے بندے کا، اور اس نے اتنی خوبصورت یہ دعا جو ہے ہمیں عطا کی ہے. دعا جو ہے اللہ کے حضور شکر گزاری بھی ہے، اللہ کے حضور اس کی قربت کا فیض حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. نماز کے بعد کی دعائیں اور نماز کے اندر جو 20 دعائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی، ان تمام کو ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے اپنی دعاؤں کے ساتھ. بہت ساری خواتین میں یہاں یہ اس نقطے کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ لیں کہ بھئی ہمیں تو دعائیں نہیں آتی ہیں، تو ہم اردو میں جو ہے نا نماز سلام سے پہلے ہم اردو میں دعائیں پڑھتے ہیں. تو یہ میں اپنے چینل کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ دعائیں بے شک آپ کی ہیں، وہ آپ بعد میں کیجئے اردو میں، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کہ جو ہمیں نماز میں سلام سے پہلے جو ہمیں وقت دیا گیا ہے تشہد اور درود پاک کے بعد، وہ دعا کا ہے. وہ دعا ہم پڑھتے ہیں پھر ہم سلام بھیجتے ہیں، اور یاد نہیں رہتی، زیادہ اہمیت ہے، یاد نہیں رہتی سعدیہ پر. تو مطلب دنیا کے اور بھی کاموں کے لیے تو ہم وقت نکالتے ہیں. یاد کر لیجئے چھوٹی بڑی مختصر سی دعائیں، بڑی جامع دعائیں ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکال کے یاد کر لیجئے. الحمدللہ آپ کوشش کریں گے تو فوراً آپ کو یاد ہو جائیں گی. یہ بتائیے گا آمنہ کہ دعا کی شرائط کون سی ہیں اور وہ کون سے آداب ہیں؟ جس طرح سے دعا کے تعلق سے سعدیہ آپا بھی گفتگو فرما رہی تھیں، آداب ارشاد فرمائیے گا کہ کن آداب کا خیال رکھا جائے، کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس بارگاہ میں دست دعا بلند کریں. کوئی آسان بات تھوڑی ہے. فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، شرائط کے حوالے سے ذکر کروں گی. سب سے پہلے تو جس طرح ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اس کی حقیقت کو، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متکبرین میں شامل ہوتے ہیں وہ لوگ جو عبادت کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد دعا نہیں کرتے، متکبرین میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمیشہ عاجزی ان کی ساری والے معاملات کرتے ہو ہر عبادت کے بعد، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں، چاہے آپ نے روزہ رکھا ہو اور دیگر دینی معاملات آپ سر انجام دے رہے ہوں، ہر عمل کے اختتام پہ آپ کو دعا لازم کرنی ہے. اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. اب دعا کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ ذکر کرتی چلوں کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں.
تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے ہمیں کہ ہم جس بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں وہ خالق کائنات ہے. اب اس کی بارگاہ میں جانے کے کچھ تقاضے ہیں, اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ دعا مانگتے وقت گڑ گڑانا, رونا, گریہ ازاری کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے دینا ہے. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ہم نے سنی پڑھی ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنی بات سمجھا نہیں پاتا, بھی وہ بولتا نہیں ہے, وہ اس کو بھوک لگی ہے, اسے کچھ بھی چاہیے, وہ رو کر اپنی ماں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہتا ہے, اور ماں سمجھ کے اس کی ضروریات پوری کر بھی دیتی ہے. تو انسان جب دنیا میں آتا ہے نا اور اس کو اپنی جو بھی چیز پوری کرانی ہوتی ہے وہ روتا ہے. یہ پہلا لیسن ہے ہمارے لیے. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے رونا ہے. اس کو رونا بڑا پسند ہے, کیونکہ اس نے تو خود فرمایا کہ اگر تم میرے قرب میں آنے کے لیے اور میرے خوف سے اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا جس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر بھی ہو, تو میں تم اس بات پر قادر ہوں کہ تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے. دوسرا خشیت الہی, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ وہ خالق کائنات ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے. تیسرا امید, امید اس بات کی کہ جو میں اللہ سے مانگ رہی ہوں اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا. اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ خلاق عالم نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. دنیا میں کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ عطا فرمائے گا. بے شک. خشوع خضوع کے ساتھ مانگنا, دل کی کیفیت, دل بھی آپ کا اسی وقت جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہے وہ دل بھی اسی راہ پر ہو کہ مطلب کہہ لیجئے سراپا دعا بن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. اس کے بعد ہمیشہ دعا کرتے رہنا, ہمیشہ, کبھی یہ نہیں کہ آج مطلب کوئی چیز ہمیں مل گئی جو ہم اللہ سے مانگ رہے تھے تو اب چھوڑ دی, اب جب مطلب پڑے گا تو پھر دوبارہ مانگیں گے. نہیں, ایسا نہیں, ہمیشہ کرتے رہنا. اور ادب کے آداب کے حوالے سے ایک بات اور شامل کرتی جاؤں اس میں کہ اللہ رب العزت کو جب بھی پکاریں اس کی صفات کے ساتھ پکاریں, اس کی تعریف کریں. پہلے اپنی دعا کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کی تعریف کریں, اور اس کے بعد اپنا مدعا اس کی بارگاہ میں پیش کریں. اور سب سے اہم شرط کے حوالے سے یہ ذکر کروں گی کہ رزق حلال کھاتے رہنا. اگر ہمارے رزق میں حرام کا لقمہ شامل ہو جائے تو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. رزق حلال کھاتے رہنا, اور پھر جب دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ دعا بارگاہ رب العزت میں شرف باریابی بھی پاتی ہے, اور اس کے اثرات, اس کے ظہور ہم پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. تو ان تمام شرائط کو, ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب بارگاہ رب العزت میں دعا کی جائے گی تو یقین رکھیے اس بات کا جلد یا بدیر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور بے شک جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر دنیا میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو وہاں پر جو اس کا صلہ آپ کو اجر ملے گا وہ ہماری سوچ سے بہت زیادہ ہوگا. تو ہر وقت ہمہ وقت جس طرح سے فرمایا نا کہ سراپا دعا ہو جائیے. ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دعا کے تعلق سے, یعنی دعا کی شان و فضیلت. اور ابھی ایک دوران گفتگو مثال دی گئی نا کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں متوجہ ہوتی ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے, جب ماں بچے کے رونے سے متوجہ ہوتی ہے تو وہ رب کائنات, وہ خالق کائنات جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, ہمارے رونے سے ہماری طرف متوجہ نہ ہوگا کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو روئیے اس رب کے آگے, گڑ گڑائیے اور دستے دعا بلند کیجئے. وہ یقینی طور پر ہماری پکار کو سنتا ہے, ہماری التجاؤں کو سنتا ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. سعدیہ انصاری صاحبات آپ تشریف فرما ہیں. دعا کے رد اور قبول ہونے کے اسباب کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی, جو مجھے یاد آیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ آنسو رواں ہوتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. جس جگہ پانی چلتا ہے, پانی رواں ہوتا ہے, وہاں سرسبزی اور شادابی آتی ہے. کیا اچھی بات ہے. تو یہ جو رونے کی بات ہے حقیقتاً یہی ہے کہ واللہ جو اللہ کے سامنے رو لیتا ہے نا, پھر اس کو دنیا کے غم بہت اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں, پھر وہ دنیا والوں کے سامنے نہیں روتا, اسے کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو دعا ایک ایسا عمل ہے جو ہم پر ایک انعام ہے جو نازل اللہ پاک نے فرمایا, عطا کیا, کہ جو مکمل یقین کے اور اخلاص کے ساتھ
کیونکہ یہ مغز عبادت ہے. سوچیے آپ بالکل کہ صحیح ہے. یہ عبادت ایک ایسی ہے جس کے اندر جتنا اخلاص کی مٹھاس ہوگی, جتنے یقین کی ایک کیفیت ہوگی, صحیح. اتنا ہی یہ ہوگا کہ آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہے. بے یقینی اور لاپرواہی والی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. دعا اس یقین سے مانگو کہ ضرور قبول ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور غافل دل کی اور بے پرواہ دل کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اب یہ جو دل کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی کیا بات دعا کی کیا بات ہے. تو اگر دل ہی غافل ہے اور زبان صرف دعا مانگ رہی ہے تو پھر وہ یقین کی کیفیت نہیں وہ اس ہوگی. طرح نہیں پورا وہ بنتا نہیں ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی نہ کہو, یہ بھی نہ کہو کہ تو چاہے تو قبول فرما اور چاہے تو نہ قبول فرما. یہ بھی آپ نے منع فرمایا ہے. آپ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اتنی واسع ہے, واسع الوسیع ہے کہ آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی, آپ ہرگز اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ دعا سے قبل اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود پاک پڑھو. یہ آپ کو کثیر احادیث بھی ملیں گی, روایات بھی ملیں گی جس میں یہ ہے کہ دعا معلق رہتی ہے, آپ کی بات معلق رہتی ہے, سوال آپ کا معلق رہتا ہے جب تک کہ آپ حمد و ثنا, اور یہی آداب میں اور شرائط کے اندر بھی آتا ہے. بالکل. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ تکلیف میں, مصیبت میں اللہ سے دعا مانگے اور قبول ہو, اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور کشادگی میں, جب وہ چست و توانا ہے, جب وہ جیسے جوانی کی عبادت کو کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ مقبول ہے, تو وہ اس وقت میں بھی مانگے, یعنی بیماری کے, مصیبت کے آنے سے پہلے. وہ چاہتا ہے اگر کہ مصیبت کی دعا اس کی قبول ہو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ دعا مانگتے وقت ہمیشہ, کیونکہ یہ مغز عبادت بھی آپ نے کلی عبادت کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کے اندر تضرع لاتی ہے, عاجزی لاتی ہے, انکساری لاتی ہے, ضعف و کمزوری کا اپنے اظہار کی کیفیت لاتی ہے, دل کی گہرائیوں سے پھر وہ بات نکلتی ہے اور پھر ضرور آنسو بھی رواں ہو جاتے ہیں. اب قبولیت دعا کے جو موانع ہیں وہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اگر حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں گیا ہے, اگر حرام کام میں تم ملوث ہو, یا تم نے بغیر توبہ کے جو ہے اس طرف قدم اٹھایا دعا کا, تو پھر قبول نہیں ہوگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے طویل سفر کر کے آتا ہے, گرد آلود ہے اس کا لباس, اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہیں, لیکن وہ آ کے یا رب کہہ کے جب سوال اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام, تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام کی سے بہت زیادہ بچنا ہے. دعا کی پختگی, دعا کے اندر پختگی اور یقین کے ساتھ مانگنا. قبولیت دعا میں سب سے بہترین صورت جو ہے وہ آخرت کا ذخیرہ مانگنا ہے اللہ سے. آخرت کا ذخیرہ اس لیے مانگنا ہے کہ وہاں جا کر جب ہم اپنی ایک دعا کا ہی اجر دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کاش, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. سبحان اللہ, اللہ تو اللہ اکبر. یہ کس قدر, ایک تو آپ کا ماشاءاللہ انداز ہی بہت پیارا ہے جس طرح سے آپ ارشاد فرما رہی ہیں, اور ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو یقینی طور پہ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. آپ ارشاد فرمائیے گا آمنہ, سورہ فاتحہ کے تعلق سے ابھی بات ہوئی, یہ ایک مکمل دعا بھی ہے اور جو اللہ رب العزت نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے. کیا بات ہے اس سورہ مبارکہ کی, اس کی اہمیت پر کچھ آپ روشنی ڈال دیجئے. جی بالکل, جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ہے, نماز میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے, تو اس میں بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, بلکہ میں اس سے تھوڑا اور آگے سے پڑھوں گی, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. الہی ہمیں سیدھا راستہ چلا, اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا. یہ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں سکھائی ہے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے. تو ہمیں سب سے پہلے ہم مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ,
کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں سیدھا راستہ چلائے. اور پھر ہم نے مثال بھی دے دی جو خلاق عالم نے ہمیں خود سکھائی کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا, یعنی کہ جو تیرے محبوبین ہیں, جو تیری عبادت گزار بندے ہیں, جو تیرا قرب پانے کے لیے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تیرا دین کو پھیلاتے ہیں, انہی لوگوں کا راستہ ہمیں بھی چلا. کیونکہ ہم بذات خود بہت گناہ گار ہیں, تو ہم خود سے تو اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے کہ ہم راہ نجات پا لیں یا داخل جنت کر دیے جائیں. تو ہمیں اللہ رب العزت کے پیاروں کے دامنوں سے وابستہ ہونا ہوگا, ان کی مجالس میں بیٹھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے نا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. تو اگر دنیا میں ہم نے اللہ کے پیاروں سے محبت کی, اللہ کے اولیاء اکرام, مومنین, صالحین کے ساتھ اگر ہم بیٹھے, ہم نے ذکر کیا اللہ کا, ان کی مجلس میں, ان کے ذکر و اذکار کی محافل میں بیٹھ کر جب ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کے پیارے ہیں. جب ان کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے, ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ ذکر و اذکار میں بیٹھنا, ایک ساتھ اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ دعا کر رہے ہیں ہم بھی اپنے دستے دعا بلند کر دیں, تو ان کی وجہ سے, کیونکہ وہ بہت نیک اعمال والے لوگ ہیں نا, وہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں, تو ان کی دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو اللہ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی دعا قبول و منظور فرما لیتا ہے. مسلم شریف کا بڑا خوبصورت موضوع جو استغفار کے حوالے سے جو احادیث جو باب بندہ ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہاں عرض کرتی چلوں کہ جب ذکر کی کوئی محفل سجائی جاتی ہے اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, پہلے وہ جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو ہر سانس پر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, جن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ عبادت ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلائے جانے پر, جو دعوت دیے جانے پر آتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے آپ بھی شامل ہو جائیں, وہ بھی آتے ہیں. تیسرے کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کا ذکر ہے, اور وہ صرف اس خوف سے, اس ڈر سے آ جاتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے گزر کر چلے گئے تو کل کو یہی لوگ ہم سے پوچھیں گے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, بیٹھ جاتے تم بھی ثواب کما لیتے. تو وہ صرف لوگوں کے ان سوالات سے بچنے کے لیے آ کر بیٹھتے ہیں, اب ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں دنیاوی مقصد کے حساب سے نا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو پہلی صف کے لوگ ہیں, جو معتقدین ہیں, جو اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں, ان کی عبادت اللہ کو اتنی پسند آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کی عبادت کے صدقے وہ جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے, ان کا بھی ذکر و اذکار جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے. تو بظاہر آپ دیکھیں نیتیں ہماری کیا ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن پھر بھی اگر ہم اللہ کے پیاروں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کی محافل میں ان کے ذکر و اذکار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں, عبادتیں کر لیتے ہیں, تو ہمارا اپنا بھی اپنا آپ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت سنوارتا چلا جاتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہ رب کریم تو ہمیں اپنے ایسے پیارے بندوں کا راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام نازل کیا. تو دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے جو ہم دنیاوی لذت میں گھر جاتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں, ایسے اعمال کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو اعمال ہماری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں, جب ہم اللہ کے پیاروں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کی عبادت کے ذریعے ہماری عبادت بھی قبول ہو رہی تھی, ان کی دعا, کیونکہ کہتے ہیں نا آپ عرف عام میں آپ نے سنا ہے کہ دعا ایسی زبان سے کرواؤ جس سے گناہ نہ کیا ہو. اب ہماری زبانیں تو ظاہر ہے گناہ گار ہیں, ہم تو کتنا جھوٹ غیبت سب کرتے ہیں. تو آپ لوگوں میں ایسا اپنا امپیکٹ چھوڑیے کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ کسی دوسرے کی زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا. تو لہٰذا جب مخلوق خدا آپ کے لیے دعا کرے گی, ان میں کوئی بہت نیک بھی ہیں, کوئی اللہ کے بڑے محبوب بھی ہیں, تو جب وہ لوگ خلقت الہی آپ کے لیے دعا کرے گی تو یقیناً آپ کی وہ دعا اللہ رب العزت ضرور قبول و منظور فرمائے گا. اس لیے بتایا جاتا ہے اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر جب دعائیں کریں گے تو آپ بلندیاں بھی پائیں گے, نیکیوں میں اضافے بھی ہوں گے, آپ کے گناہ بھی ختم ہوں گے, اور وہ ساری دعائیں بھی آپ کی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوں گی. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. جس طرح سے ارشاد فرمایا نا آمنہ نے, تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم حمد و ثنا کریں, اس رب کی تعریف اور توصیف بیان کریں اس پروردگار کی, اور اس کے بعد پھر اس رب سے جب توجہ حاصل کر لیں گے تو پھر دعا کریں تو اس دعا کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. وہ دعا یقینی طور پر بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی, یقینی طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہوگی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج گفتگو کی جا رہی ہے دعا کی شان و فضیلت کے تعلق سے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ, اور ان کے ساتھ آمنہ صدیقی صاحبہ تشریف فرما ہیں. جس طرح سے دعا کی شان و فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی گئی, آداب ہم نے سیکھے, کیسے مانگنا ہے اس رب سے, کیا طریقہ ہے, کیا سلیقہ ہے, کیا قرینہ ہے اس رب سے مانگنے کا. یہ ارشاد فرما دیجئے سعدیہ انصاری صاحبہ کہ اپنے اکابرین کے جیسا
اب علماء اکرام یا بزرگان دین سے جو دعا کے لیے کہنا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ویسے بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں، عام لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، اپنے اکابرین اور علماء اکرام سے دعا کے لیے کہنا کیسا ہے؟ زینب، بالکل جیسا سے گفتگو ابھی تک ہوئی ہے کہ ظاہر ہے جو زیادہ زہد والے ہیں، تقوی والے ہیں، جو زیادہ علم والے ہیں، ان سے یا جو زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے دعائیں کی جاتی ہیں، جن کی محفلیں ہوتی ہیں، علماء ہیں، اکابرین ہیں، جو بھی ہیں، یہ ایک تو یہ ادب کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے دعا کے لیے کہیں. دوسرا یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا زہد و ورع والا، جو جتنا تقوی والا ہے، اس کی ایک دعا یا اس کی ایک آمین سے سب کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ہر وقت اپنی نظر میں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر وہ مجھ پر یقین رکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ قبول ہوگی تو وہ مانگے گا. تو یہ لوگ جو ہیں جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو اوپر سے ابھی سوال نہیں ہوا تو رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ بالکل کرانی چاہیے. اور جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کس کو؟ حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کو بھیجا کہ ان سے جا کر میری امت کے لیے دعا کرانا. تو یہ تو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر حضور پر نور علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، یاد رکھنا. یہ بہت پیارا طریقہ ہے بالکل. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ دعا جب مانگنے کے لیے کہا تو وہ قرض ہو جاتی ہے. تو پھر اگر آپ کو بہت سارے لوگوں کے نام نہیں یاد یا بہت ساری چیزیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کر دیں کہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان سے جو اللہ کے جو خاص الخاص بندے ہوتے ہیں نا، یہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے، میں نے بتایا کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ضرور قبول ہوتی ہے. انہی میں ایک گروہ صالحین کا ہے کہ جن کے لیے جن کا اللہ سے زندہ تعلق ہوتا ہے، ان کی بڑی گہرا اللہ سے ایک رابطہ ہو جاتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ جو اللہ نے سورہ الکہف میں فرمایا کہ ایسی. پھر اس کے بعد جب مانگی گئی، اصحاب کہف نے مانگی کہ ربنا آتنا من لدنکا، جو فرمایا کہ ہمارے امور میں آسانی فرمایا، تو اللہ پاک کیسے ان کا رابطہ جو ہے ان کے قلوب سے اپنا قائم کر لیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کے اندر سب بہت معروف حدیث ہے کہ ایک بندہ اپنے فرائض تو بے شک بہت ادا کرتا ہے، نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو یہ نفلی عبادات کرنے والے ہیں یہ سارے، کہ جن سے آپ جب مانگیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سے ایسے ان میں جن کے کان بن جاتا ہے، جن کے ہاتھ بن جاتا ہے، جن کے، تو وہ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ وہ رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات اپنی زبان سے نکال دیں تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً جاتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. اور پھر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے جب دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے اس دعا کرنے والے کے پاس ہوتا ہے، اور وہ پھر دعا کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو دعا کر رہا ہے. تو وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیری بھی ہر حاجت پوری کرے اور تیرے لیے بھی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. تو دعا کرنے والے کے سر پر وہ جو فرشتہ مقرر کس نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی حق میں جو دعا ہے وہ کس قدر اہم ہے کہ وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا کہنا، دعائیں مانگنا ایک دوسرے کے لیے، سب کل امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ فرشتہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے تعینات، وہ پھر وہی دعا ہمارے لیے بھی کرے گا. ہم اپنے والدین سے بھی فرشتوں کو بھی دعا میں اپنی شامل کر لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہم اپنے والدین سے بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں. ہم والدین تو سراپا دعا ہی ہیں اولاد کے لیے. سراپا دعا ہے ماشاء اللہ. ان کی نگاہیں بھی دعائیں ہیں، ان کی سوچ بھی دعا ہے، ان کے دل کی دھڑکن بھی دعا ہے. بے
شک آمنہ آپ کی جانب بڑھوں گی. دعا کے حوالے سے ایک بات اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دعا کے جو اوقات ہیں یا مقامات ہیں یہ بھی اہمیت کے حامل ہیں, اور بالخصوص یہ بتائیے گا کہ ان مقامات اور جو اوقات ہیں, جو وقت ہیں, ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بے شک بالکل, دعا کے قبول ہونے کی خاص مواقع بھی بتائے گئے ہیں, خاص مقامات بھی بتائے گئے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعے کے دن بعض روایات میں ہے کہ 1 ساعت ایسی آتی ہے, بعض میں آئے کہ 2 ساعتیں 2 گھڑیاں ایسی آتی ہیں کہ جو اس میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ مقبول بارگاہ ہوتی ہے. تو جمعے کے دن خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ فرمایا کہ رات کے وقت جو حصہ رات کا صبح کے قریب ہوتا ہے وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اس کو ہم عمومی طور پہ تہجد کا وقت کہتے ہیں, اور بے شمار روایات میں اور جب ہم تہجد کے فیوز و برکات پڑھتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا ہے, کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا, مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں گا. تو جو رات کا پہر ہوتا ہے, یہ جو صبح سے قریب ہوتا ہے, یہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہوتا ہے, یہ اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے, خود پکار رہا ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اس بات کی تشبیہ بھی دی جاتی ہے کہ میرا بندہ جب سو جاتا ہے اور آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اٹھ کر میری عبادت کی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا, اگر میں نہ دوں تو گویا میں نے اس سے بے وفائی کی, اور اگر میرا بندے کی آنکھ رات میں کھلی اور وہ دوبارہ سو گیا تو گویا اس نے مجھ سے بے وفائی کی. تو جب بھی رات میں آنکھ کھلے تو اپنے لیے دعائیں مانگے, نماز تہجد کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ شرف باریابی حاصل کر لیتی ہیں. حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برستی ہوئی رحمت میں جب بارش برس رہی ہو اس وقت جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول منظور ہو جاتی ہیں. اور ایک لمحہ جب ہم کبھی ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوں, جب کبھی کوئی عبادت کر رہے ہوں, تو ایک لمحہ ہم پر بھی کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا, طاری ہوتا ہے کہ جب ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کبھی خشیت الہی کی وجہ سے, کبھی رونے کی وجہ سے, کبھی اپنا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے اس وجہ سے, کبھی تلاوت کلام پاک میں, کبھی اللہ کی رحمت پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی کرم نوازیاں. تو وہ جو لمحہ ہے نا جب ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں, وہ لمحہ دعا کا ہوتا ہے, وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جب آپ جو دعا کریں گے اللہ رب العزت اس کو شرف باریابی عطا فرمائے گا. مقامات کے حوالے سے دیکھ لیں تو جس طرح ہماری تربیت کی جاتی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گھر میں بھی ہمیں نمازوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دینا چاہیے, یا جیسے ہمارا کوئی روم یا کوئی ایسا کمرے کا حصہ ہونا چاہیے جو ہماری عبادت گاہ ہو. خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ذکر کروں گی کیونکہ مرد حضرات تو ظاہر ہے مسجد میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. کوئی ایسا ایک کمرہ ہمیں اپنے گھر کے حصے میں ایسا مختص کر دینا چاہیے جہاں بس صرف روحانیت ہو, جہاں ہم بیٹھ کر اللہ سے بات کر سکیں, جہاں ہم نمازیں ادا کر سکیں, جہاں ہم تلاوت کلام پاک کر سکیں. تو جو ایسی جگہیں مختص کر دی جاتی ہیں, جب وہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ شرف باریابی حاصل کر لیتی ہیں. مسجد میں دعا اگر مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. حرمین شریفین میں دعائیں مانگی جائیں تو یقینی بات ہے کہ قبول ہوتی ہیں. اپنے والدین کے پہلو میں بیٹھ کر دعائیں مانگی جائیں تو اللہ رب العزت والدین کی خیر و برکت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے. تو بہت سارے ایسے معزز مقامات بھی ہیں, خاص طور پہ جب ہم زیارت کے حوالے سے کہیں نکلتے ہیں, کسی اولیاء اللہ کے مزار پہ گئے ہیں, کوئی ایسی مبارک شے دیکھی ہے کہ جس کا وسیلہ ہے اللہ کی طرف سے, تو ان کو دیکھ کر جب دعا مانگی جائے, ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں تو وہاں پر قبول ہوتی ہیں. کیونکہ یہ مقامات اور یہ اوقات ہمیں اس لیے بتا دیے گئے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے گناہ گار ہو جاتے ہیں, اور یہ ہمارے گناہ دعاؤں میں قبولیت کے لیے رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز ہمیں دے دی گئی ہیں کہ ان مقامات پر آ جاؤ, ان اوقات میں اللہ کو پکارو تو اللہ رب العزت تمہاری دعا قبول و منظور بھی فرما لیں گے. اور جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا, لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اپنی ایسا ہی نہیں ہے کہ میں صرف اگر دعا مانگ رہی ہوں تو صرف اپنے لیے کروں, نہیں, اللہ کے بندوں کے لیے بھی دعا کریں. جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جس نے بھی مجھ سے جس بھی دعا کے لیے کہا ہے, سب کی دعائیں, تو ہو سکتا ہے ان دعاؤں کے صدقے اللہ میری دعا پوری کر لے. تو میں کسی کے لیے مانگوں گی تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا, لوگ میری خیر و عافیت کی دعائیں مانگیں گے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, بالکل بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. اور دعا تو پھر سلام بھی تو ایک دعا ہے نا, جب ہم سلام کرتے ہیں تو جواب ہم پر پھر دینا واجب ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیے, بہت خوبصورت تحفہ ہے, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. دعائیں دیتے رہیے, دعائیں لیتے رہیے, تو آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی, آپ کے توسط سے دوسروں کی دعائیں بھی اللہ رب العزت قبول منظور فرمائے گا. سبحان اللہ. کوئی میسج دینا چاہیں گے سعدیہ آپ؟ اور دوران گفتگو جس طرح سے فرمایا نا آمنہ نے بھی
کہ ایک جگہ مختص کی جائے. یہ بھی ہم تعلیمات کے حوالے سے سنا کہ اگر آپ مختلف جگہوں پر بھی نماز پڑھیں تو وہ جگہ بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہے. جی بالکل، مختص تو کرنی چاہیے جہاں قرآن پاک وغیرہ رکھے ہوں، ادب آداب کے ساتھ وہاں نماز بھی پڑھنی چاہیے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ گھر کے ہر کونے میں ہونی چاہیے نماز. مطلب یہ میرا اپنا وہ یہ ہے کہ پورے گھر کے اندر اس کی برکتیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جب برس رہی ہوتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے چاروں کونے میں، جیسے سورہ بقرہ شریف کا ہے کہ چاروں کونوں کے اندر اس کو پڑھا جائے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس لیے بے شک مختص کرنا اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے اندر سرگوشیاں کرنا جو ہے اور مانگنا بہت اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. آمنہ آپ کی جانب سے بھی کوئی پیغام چلا جائے تو. اس پروگرام کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہوں گی خواتین کو کہ خواتین حضرات دونوں کو کہ ہماری ذات میں نا جھوٹ بہت زیادہ شامل ہو گیا. ہم اپنی گفتگو میں جھوٹ بہت بولتے ہیں. یہ کر کے دیکھیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے دعاؤں میں بھی کتنا اثر پیدا ہوتا ہے اور آپ کی گفتگو میں بھی کتنا اثر پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دعائیں مانگیں گے تو وہ بھی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوں گی، اور جو بات آپ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اس میں بھی اللہ رب العزت اثر اور وزن پیدا کر دے گا. تو جھوٹ سے اجتناب کیجئے. بے شک بے شک. اور جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی دعا کی شان و فضیلت کے تعلق سے، دونوں ہی مہمان شخصیات نے بہت عمدگی سے گفتگو فرمائی. دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ایڈوانٹیج مجھے مل گیا کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جناب اسی طرح سے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جس طرح دعا کے تعلق سے بات ہوئی اور اس کی شان و فضیلت کے تعلق سے بات ہوئی. کیونکہ یہ جو عبادات ہیں نا ناظرین محترم، یہ نوافل ہیں، نماز ہے یا دیگر ذکر و اذکار ہیں، یہ عبادات ہمارے جسم کی خوراک ہیں. اور جب خوراک ملتی رہتی ہے تو جسم بڑا توانا رہتا ہے اور چاق و چوبند رہتا ہے. اور جب توانا جسم کے ساتھ، چاق و چوبند جسم کے ساتھ اپنے رب کے حضور آپ حاضر ہوں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، پھر دست دعا بلند کریں گے، زار و قطار روئیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں. تو جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ وہ ماں متوجہ ہوتی ہے، وہ رب متوجہ ہوگا آپ کی جانب. آپ ایک مرتبہ اس طرح سے اس رب کے آگے حاضر تو ہو جائیے. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.